سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اور وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کے عرش تھرانے لگتے ہیں کہ ایسا شخص جو اتنا بڑا ذا وجہین ہے، دگلا ہے، ادھر کی ادھر کرنے والا ہے، اس سے قوم کو فائدہ نہیں ہے، محلے کو فائدہ نہیں، رشتہ دار کو فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، دیکھنے کی ہو، برتنے کی ہو، جس سے ہم کھا کے فائدہ اٹھاتے ہوں، پی کر کے فائدہ اٹھاتے ہو، دیکھ کر کے خوش ہوتے ہوں، سن کر کے خوش ہوتے ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، جتنے یہ رنگ و بو دنیا میں موجود ہے، یہ تمام انسانوں ہی کے لیے ہے۔ انسان اپنی صلاحیت سے، خدا کی دی ہوئی دماغ سے اور اپنی جد و جہد سے جہاں تک پہنچ سکا، جتنی چیزوں کو اپنا سکا، جتنے پہ یہ قادر ہوا، اتنے کو استعمال کیا اور سمجھا کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کی ترقی ہے۔ حالانکہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا صاف صاف کہ ہم نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو یہ ہم نے آخرت کے لیے پیدا فرمایا اور اپنے لیے پیدا فرمایا۔ انسان دنیا میں دنیا کی چیزوں کو اتنا استعمال کرے جس سے اس کے دنیا کی زندگی آسانی سے گزر جائے اور کٹ جائے، اور ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے میں اور برتنے میں اس چیز کا پورا پورا خیال رہے کہ اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کی آمیزش ہوگی، گناہ کی آمیزش ہوگی، پھر ہم دکھائی دینے میں سفید پوش ہو سکتے ہیں، دکھائی دینے میں ہم حاجی نمازی کہلا سکتے ہیں، قاضی کہلا سکتے ہیں، سفید پوش ہوں گے، باریش ہوں گے، لیکن پھر وہ دنیا بھی اس کی اچھی نہیں ہوگی، اجیرن ہوگی، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو دنیا میں دکھاوا کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے حدیث پڑھی تھی، اسی حدیث میں سے کچھ اور حصہ آگے بڑھا کر کے میں بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسان من نار، کہ جو اس شخص کا دنیا میں دو چہرہ ہو، جو دنیا میں دگلئی کرتا ہو، جو دنیا میں ادھر کی ادھر کرتا ہو، دونوں طرف سے ملائی کھاتا ہو، دونوں سے کہتا ہو تمہارا معاملہ ہم حل کروا دے رہے ہیں، اور ادھر والے سے کہتا ہو ہم بات کر رہے ہیں، ہم حل کروا دے رہے ہیں، اور ادھر والے کو غلط بتاتا ہو اور ادھر سے بھی لوٹتا ہو، اور ادھر والے کو غلط بتاتا ہو ادھر سے بھی لوٹتا ہو۔ ایک ہے معاملات کو طے کرنا، طے کرنے پر اجرت لینا، ایک ہے معاملات کو حل کر دینا، حل کرنے پر اپنی فیس لینا، یہ ایک الگ چیز ہے جسے فریقین جان رہے ہوں، معاملات طے کرنے والے جان رہے ہوں کہ ہمارا معاملات طے ہوگا، معاملہ ٹھیک ہوگا، دونوں کے سامنے بات واضح ہے، ہم اس شخص کی جو مزدوری بنتی ہے، اس شخص نے جو مانگا ہے ہم اسے دیں گے، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ایک ہے ادھر والے کو بھی ٹوپی پہناؤ، ادھر والے کو بھی ٹوپی پہناؤ، دونوں کو بیوقوف بناؤ، اسے کہو ہم تمہارے لیے کام کر رہے، اس سے کہو ہم تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے بھی الگ لو، اس سے بھی الگ لو، پھر اپنا پرسنٹیج بھی الگ لو۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ عیاری ہے، مکاری ہے، گناہ ہے اور حرام خوری ہے۔ من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو دگلا گیری کرتا ہو، آپ سے کہے ہم آپ کی طرف ہیں، دوسرے سے کہے ہم آپ کی طرف ہیں، اور پھر معاملات کو طے کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ چرب زبانی سے بچ جائے، نکل جائے، قیامت کے دن نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آئے اور آ کر کے وہ معاملہ دائر کرے، اور معاملہ دائر کرنے کے بعد اپنی چرب زبانی سے، اپنی دلیل سے، اپنے گمراہ کر کے معاملات کو وہ جیت لے، وہ ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں ایسے شخص کو پکڑا جائے گا اور وہ مجرم ہے، دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، آخرت میں نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسان من نار، کہ جو اس طریقے کا دگلا پنی کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ پیسہ صرف میرے پاس آنا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جس طریقے کا بھی ہو، اگلے سے بھی پرسنٹیج لے لو، بیچ والے سے بھی لے لو، اور اس کے علاوہ پھر دونوں کو بیوقوف بنا کے بھی تھوڑا تھوڑا لے لو، کماتے رہو، بس اپنی دنیا بناتے رہو، جس طریقے کا مال ہو پورے محلے پہ میرا ہی مال ہونا چاہیے، میرا ہی قبضہ ہونا چاہیے۔ دنیا کو دکھاؤ ہم خاکستر ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم کہاں کچھ لیتے ہیں، ہم تو بس آپ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن پس پردہ کچھ اور ہو، انجام کچھ اور ہو، اس کے پیچھے کی دنیا کچھ اور ہو۔ ایسا کرنے والا لسان من نار، قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں یہ جہنم کی آگ ہوگی،
جہنم کے آگ کی لگام ہوگی، لسان من نار، ایسے شخص کی جو زبان ہوگی یہ یہاں والی نہیں ہوگی جو بڑی آسانی سے اس کو بھی موہ لیا اس کو بھی موہ لیا، دونوں طرف سے کر کے اپنا جیب بھر لیے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن پھر ایسے شخص کے منہ میں آگ بھرے ہوئے ہوں گے اور آگ کی زبان ہوگی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، ایسا کرنے والے شخصوں کے بارے میں معاشرے میں، محلے میں، قوم میں ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے کہ ہر کوئی پھر اس سے ڈرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بار بار اور اس سے پہلے بھی سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کوئی شخص اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا کمینہ ہوتا ہے، وہ اتنا اپنے گناہ گار ہوتا ہے، اتنا عیار مکار حرام خور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کو اس سے بچانے کے لیے مجبوری میں اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، اور حدیث ہے کہ ایسا شخص یہ سمجھ لے کہ دنیا میں میری عزت ہو رہی ہے، قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہماری عزت ہے، نہیں، آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی الجھو مت اس سے، اگر اس سے الجھے بیکار کی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اپنی جو تھوڑی بہت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے شخص سے انسان دامن بچا کے چلتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عزت ہو رہی ہے۔ ایسے شخص کو بھی میں نہیں کہتا ہوں نا، کبھی کبھی کہتا ہوں، حدیث کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب بول دیتے ہیں، حدیث میں ترجمہ یہ لکھا ہے کہ ایسا شخص چوپاؤں سے بدتر ہے۔ چوپاؤں میں گدھے اور سور آتے ہیں، بعض جگہ تو الفاظ لکھے ہیں کہ کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ پڑھے حدیث، سنا دینے پہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بول دیتے ہیں، نہیں، اس طریقے کے الفاظ موجود ہے حدیث میں، الفاظ موجود ہے کتابوں میں۔ یہ وہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ انسان اپنے گھر میں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ دشمنوں سے مل کر کے ڈیل کرتا ہے اور ہاتھ ملا لیتا ہے، اور چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند سکوں کی خاطر ایک مجبور کی چیزوں کو، ایک مجبور کی دولت کو کوڑیوں میں بہا دیتا ہے۔ دوسرا سے کہتا ہے وہ 3 لاکھ کا بیچ رہا ہے، لینے والے سے کہتا ہے بھائی 5 لاکھ کا بیچ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 لاکھ والے سے ہی 50,000 لینے ہیں، اور 5 لاکھ والے سے ہی 50,000 لینے ہیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے ہیرا پھیری کی پوری دنیا چل رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہو رہی ہے۔ جس طریقے کا مال ہو، جیسا مال ہو، سب میرا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان، اور اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا، صاف کہہ کر کے بھیجا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کی روزی کھا کے دنیا میں مرو۔ اگر حلال کے روزی کھا کے دنیا سے روکھا سوکھا جیسا بھی مر گئے، وہ نعمتیں ملیں گی، وہ دنیا ملیں گی، وہ کامیابی ملے گی جو کبھی کسی دل نے سوچا نہیں ہوگا، کسی کے خیال میں وہ باتیں نہیں آئی ہوں گی، وہ ملے گی۔ لیکن اگر دنیا کو جنت بنا کر کے ہم گزر گئے، دنیا کو ہم نے سمجھا کہ یہی زندگی ہے، یہاں کی تمام چیزیں ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے، پھر قیامت کے دن اور قبر سے ہی وہ ذلت و رسوائی کا اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب رب اللہ تعالی واہتز له العرش، کہ جب کسی گناہگار کی عزت کی جاتی ہے نا، جب کسی فاسق کی، جس کو جان رہا ہو کہ یہ دگلا ہے، یہ کمینہ گیری کرنے والا ہے، یہ مکاری عیاری کرنے والا ہے، یہ صحیح انسان نہیں ہے، یہ کھلا گناہ کرنے والا ہے، اور پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، اسے عزت دیتے ہوں، اس سے ڈرتے ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، غضب الرب تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے غصہ ہو جاتا ہے۔ جس نے تعریف کی ہے نا، وہ تو گناہگار ہے، یہ اپنا ٹھکانہ بھگتے گا، لیکن جو چاپلوسی کر رہا ہے نا، جو تعریف کر رہا ہے نا، اپنا چکر میں کہ میرا بھی کچھ حصہ بنتا رہے، میرا بھی معاملہ طے ہوتا رہے، ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اور وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشِ، اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کے عرش تھوڑانے لگتے ہیں کہ ایسا شخص جو اتنا بڑا ذا وجہین ہے، دگلا ہے، ادھر کی ادھر کرنے والا ہے، اس سے قوم کو فائدہ نہیں ہے، محلے کو فائدہ نہیں، رشتہ دار کو فائدہ نہیں ہے، ہر قسم کے مال پہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا قبضہ رہے، پیسہ میرا رہے، چاہے جیسا رہے، کسی غریب کا بھلا نہ ہونے پائے، کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہ ہونے پائے، یہ انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، صرف دکھاوا کرتا ہے اوپر اوپر، اندر اس کے ارادے، اس کی نیت کچھ اور ہے، اور لوگ پھر بھی ایسے گناہگار، ایسے فاسق اور ایسے ذلیل و نیچ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض
ناراض ہوتا ہے تو آپ یہ جملہ یاد کر لیجئے اچھی طرح کہ پھر ایسے لوگوں کی آپ چاپلوسی کرتے رہ جائیں گے، اس کے پیچھے دم ہلاتے رہیں گے آپ آگے پیچھے، لیکن آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ شخص خود ہی دوگلا ہے، اس لیے وہ کبھی آپ کا بھلا چاہے گا نہیں، آپ کو کھلا دے گا، پلا دے گا، آپ کو مستی دے گا، سب کچھ دے گا تاکہ آپ شانت رہیں، اس کے پیچھے رہیں، لیکن آپ کا بھلا نہیں ہونے دے گا وہ شخص خود ہی۔ دوسرے یہ کہ ایسا آپ کر رہے ہیں جس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کا عرش ہل رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی؟ جس معاملات کو لے کر کے رب ہی ناراض ہو، اللہ ہی ناراض ہو، پھر اس معاملات میں کامیابی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ دین جسے ہم کہتے ہیں نا دین اور اسلام، یہ دین اور اسلام یہ فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، حج عمرہ کر لینے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ آج ہم یہ کام بھی نہیں کرتے، آج ہم اس کام سے بھی دور ہیں، یہ بھی نہیں کرتے، لیکن دین جسے کہتے ہیں نا وہ 3 حصہ معاملات کا نام ہے، 75% معاملات کا نام دین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھا، نماز پڑھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہی، قرآن پڑھیں گے تو ہی، یہ بھی کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے حقوق العباد ہے، معاملات ہے، وہ 3 حصہ ہے، 75% ہے۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہے، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے معاملات میں کمی رہ جائے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے معاملات میں اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ کو نیت پسند آ جائے، اللہ کو کوشش پسند آ جائے، اللہ کو ہماری کمزوری پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے کہ چلو تم نے ہمارے اتنے کام کیے، یہ کچھ چھوٹ گئے تھے، ہم اپنی رحمت سے معاف فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہی بندوں کو نجات دیں گے، ورنہ اگر نکیر کرنے پہ آ جائے تو کوئی ایک نہیں بچ سکتا، سب کا سب پھنس جائے گا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اللہ وہاں نکیر کرنے پہ آ جائے اور پکڑنے پہ آ جائے تو اللہ اپنے رحمت سے چھوڑیں گے، چلو جانے دو، چلے جانے دو۔ لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے، جب بات ہے معاشرے کی، انسانیت کی، حقوق کی، بھائی کی، بہن کی، ماں کی، باپ کی، شوہر کی، بیوی کی، پڑوسی کی، رشتہ داروں کی آئے گی، لین دین والوں کی آئے گی، کاروبار والوں کی آئے گی، پارٹی کی آئے گی اور مہاجن کی آئے گی، پھر ایسے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت کام نہیں آئے گی۔ اللہ صاف فرمائیں گے اس معاملے میں نے بڑی وضاحت سے فرما دیا تھا کہ اس معاملے کو حل کر کے آنا، اگر یہ معاملہ حل نہیں کیے ہو، 2 راستہ ہے، جو تھوڑی بہت نیکی لے کے آئے ہو اس کو دو اور اس کا گناہ اپنے سر لو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے سارے گناہ تم اپنے سر لو، وہ جائے گا جنت میں، گناہگار ہو کے بھی جائے گا جنت میں، لیکن تم مکار ہونے کی وجہ سے اور اس طریقے کی ذلیل اور نیچ حرکت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ لے کے تم جہنم میں جاؤ۔ یہ صاف فیصلہ ہے، اس لیے معاملات کو ہم درست کریں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے گناہ اور ایک ہے معاملات، سمجھے؟ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں جب ہم کوئی کمی بیشی کرتے ہیں نا تو گناہ ہوتا ہے۔ حقوق اللہ میں نماز ہم نے نہیں پڑھا، قرآن ہم نے نہیں پڑھی، ذکر ہم نے نہیں کیا، روزہ ہم نے نہیں رکھا، سچ ہم نے نہیں بولا، اس طریقے کے وہ معاملات جس کا تعلق صرف آپ سے اور اللہ کی ذات سے ہے، بڑی وضاحت سے سمجھیے گا، وہ گناہ جس کا تعلق صرف آپ سے اور اللہ کی ذات سے ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور اس گناہ، یہ حقوق اللہ کو چھوڑنا، توڑنا، اس میں کمی بیشی کرنا، یہ گناہ ہے۔ بڑی وضاحت سے سمجھیے، یہ گناہ ہے اور گناہ کی معافی ہے، گناہ کی معافی ہے۔ ہم اللہ سے روئیں، گر گرائیں، مانگے اور یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام غلط کر دیا یا یہ کام ہم نہیں کیے جو مجھے کرنا تھا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں جو چیز ہے وہ ہے معاملات، وہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ حقوق العباد میں معاملات ہے اور معاملات کے ساتھ ہیرا پھیری، بھائی بہن کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا، کسی بھی لینے دینے والے کا حق، کسی نے ہم کو سالس بنایا وہاں پہ ہم نے دگلئی کیا، ہم نے کہیں پہ دونوں طرف سے کمیشن کھایا اور سچ نہیں بولا، جو بھی معاملات کے گناہ ہیں، اگر وہ گناہ ہے تو اس سے گناہ، وہ جو معاملات کی ہیرا پھیری ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ ظلم ہے، اسے ظلم کہتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں وہ ظلم ہے، اور ظلم کی معافی نہیں ہے، ظلم کی تلافی ہے، تلافی، ظلم کی تلافی ہے۔
کہ جس کے ساتھ ہم نے گڑبڑی کیا ہے اس سے جا کے ملیں، اس کے حق کو واپس کرے، یا اگر واپس کرنے پر قادر نہیں ہے تو رو کے گر گرا کے اور اس سے سچ بتا کر کے اس سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ کا حق کھایا ہے یا آپ کے ساتھ غلط کیا ہے یا آپ کے حق میں ہم نے غلط گواہی دی ہے یا ہم نے آپ کی طرف سے غلط فیصلہ کیا ہے یا آپ کے حق بنتے تھے لیکن میں چڑھ زبانی سے جیت گیا، طاقت والا تھا اس لیے جیت گیا، میں نے آپ کو نہیں دیا، اگر دینے کے لائق ہے تو ادا کرے، یہ تلافی ہے، اور نہیں دینے کے لائق ہے تو رو کے دھو کے اس سے معافی منگوائے دنیا میں، تب تو بچ سکتے ہیں ورنہ میدان محشر میں نہیں بچ سکتے۔ یہ بڑی صاف ستھری بات ہے۔ ہم سب کو گناہ کہہ دیتے ہیں اور گناہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، اور گناہ کی آڑ میں کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور ایک دن توبہ کر لیں گے تو سب معاف ہو جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے، توبہ سے صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جس کا تعلق ڈائریکٹ آپ سے اور اللہ سے، بڑی وضاحت سے سمجھیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی معاملات کے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہونے والے نہیں ہیں، اس معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اس معاملات کی صلح صفائی کرنی پڑے گی، اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، اللہ ہمیں معاملات کی فہمی نصیب فرمائے۔ اگر ہم کہیں پہ معاملات حل کر سکتے ہو، حل ہو سکتا ہو، ہم کھڑے ہو، سچ بولیں، حق بولیں، اگر نہیں ہو سکتا ہو ہم سے، ہم وہاں پہ نہ جائیں، ہم اس میں شامل نہ ہو۔ کیوں ہم جا کے جھوٹ بولیں، کیوں ہم جا کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو، ہم جائیں گے ہی نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ حق بات وہاں سنی جائے گی، حق بات کا فیصلہ ہوگا تو جائیں، سچ بولے اور سچ کے ساتھ رہ کر کے فیصلہ کریں اور سچ کا ساتھ دے، حق بولے جہاں جس معاملات میں رہیں، نہیں ہو سکتا ہے تو نہیں کرے۔ کیوں اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واهتز له العرش، پھر یہ ہوگا کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں گے، ہمیں اچھا کہیں گے، فیصلہ ہو گیا، بڑا اچھا کیا بھیا، آپ رک جائیے، سب لوگوں کو جانے دیجئے، اور اب بھیا کو اندر بیٹھا کر کے ناشتہ کرا رہے ہیں، مکھانا تل کے کھلا رہے ہیں، دیسی دودھ کی چائے پلا رہے ہیں، اب بات یہ تعریفیں ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے اور اللہ کا عرش ہل رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باتیں سننا مٹسون کی طرح یہ بڑا آسان ہے، لیکن زندگی کو بدلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر زندگی میں ہم بدلنے کی فکر نہیں کرتے اور خود کے اندر تبدیلی نہیں لاتے، کہہ لینا سن لینا یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل ہے عمل کر لینا اور اپنی زندگی کو بنا لینا اور بدل لینا۔ ورنہ ہم سب کو دیکھتے 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 10 سے 20 سال، 20 سے 30 سال، 30 سے 40 سال اور 40 سے 50 سال پہ آ گئے، اور اسی بیچ میں ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی کاندھوں پر نہ جانے کتنے امیروں کو، کتنے غریبوں کو، کتنے عہدے والوں کو، کتنے پڑھے لکھے کو، کتنے جاہلوں کو، کتنے ظالموں پر، کتنے مظلوموں کو قبرستان تک پہنچا دیے۔ پھر وقت آئے گا لوگ ہمیں بھی پہنچا دیں گے، انجام اور حقیقت وہاں ہمیں نظر آئے گی کہ ہم کیا کر کے دنیا سے گئے ہیں اور آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں کیا صلہ مل رہا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ ادا کر لیجیے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وقال اللہ تبارک و تعالی کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واهتز له العرش، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرما کر اور انسان بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان تمام میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عقل والا، شعور والا، بلکہ اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ اور افضل انسانوں کو پیدا فرمایا۔